آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحا شافع روز جزا دافع جملہ بلا طیبہ کے ماہ تمام جملہ رسل کے امام ہم غریبوں کے آقا ہم فقیروں کی سرور مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی آنکھیں ایسی کہ بینی پر نور پر رخشاں ہے بکا نور کا ہے لواء الحمد پر اڑتا پھڑیرا نور کا جن کا امامہ ایسا کہ تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا جن کی زبان ایسی کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام جن کے دندان ایسے کہ دندانوں لبو زلف رخ شہ کے فدائی ہیں در عدن لال یمن مشک خطن پھول جن کے ہاتھ ایسے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماح پہ لاکھوں سلام جن کی انگلیاں ایسی کہ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ جن کے اختیارات ایسے کہ جہاں بانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں زمین کو آسماں کر دیں سریا کو سرا کر دیں جن کی ذات ایسی کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن جان آدم جان حوا آپ ہیں جان آدم جان حوا آپ ہیں لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ میری گفتگو سماعت کیجئے میں آپ تمامی احباب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جلسے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے لفاظی کر کے اور ممبر شریف سے اتر جائیں جلسے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ ممبر شریف پر بیٹھ کر غیر معتبر بات غیر مستند باتیں بیان کر کے آپ قوم کو دھوکے میں ڈال کر چلے جائیں جلسے کا یہ مقصد ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی حدیثیں پڑھی جائیں اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے مصطفیٰ کی عظمت کیا ہے اصلاح معاشرہ پر گفتگو ہونی چاہیے مصطفیٰ کی عظمت پر گفتگو ہونی چاہیے عقائد اہل سنت پر گفتگو ہونی چاہیے اے لوگوں سنیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ 50,000 ہیں کہ 10,000 ہیں آپ 10 لوگ ہیں کہ 20 لوگ ہیں اگر آپ 10 ہی لوگ مکمل طور پر سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر میری گفتگو سن لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی کوئی سعادت کی بات نہیں ہے آئیے ذہن و فکر کو ذرا منبر نور کے قریب کریں لوگوں مصطفیٰ جان رحمت پر درود پاک پڑھا کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ آج ہمارا نوجوان صبح سے شام تک فیس بک چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے واٹس ایپ چلاتا ہوا نظر آ رہا ہے گندی فلمیں دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کبھی بیٹھا کر اس کے باپ نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹھ کر کبھی وضو بنا کر مصطفیٰ جان رحمت پر درود پاک پڑھا کرو کبھی اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا کرو لوگوں ذرا غور سے سنو آپ کہتے ہو کہ فلاں محلہ بگڑ گیا فلاں محلے کی لڑکیاں بھاگ گئی میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے محلے میں کیسے انقلاب لانے کی کچھ کوشش کی کیا آپ نے اپنے محلے اور گاؤں میں مدرسہ قائم کیا کیا آپ نے اپنے گاؤں اور محلے میں بیٹھا کر علماء اہل سنت کو بلا کر کیا مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان کو آپ نے لوگوں کو سنایا آؤ لوگوں ذرا میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں غور سے سنو اللہ کے نبی ہیں سبحان اللہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا غلام جب کوئی مجھ سے محبت کرنے والا جب کوئی میرا عاشق مجھ پر ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے بتاؤ پیارے وہ کون سا شخص ہے جو آپ کو اتنے فائدے کا سستا سودا بتائے سوائے مصطفیٰ جان رحمت کے بتاؤ کوئی عالم دین ایسا لاؤ جو بتائے کہ میں تمہارے گناہ کو مٹانے کی ذمہ داری لیتا ہوں میں تمہارے درجات کی بلندی کی ذمہ داری لیتا ہوں نہیں میرے مصطفیٰ نے تمہیں ایک نسخہ دیا ہے اگر تم بلند ہونا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ پر درود پاک پڑھ کر دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے تو مصطفیٰ پر ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ کے دیکھو لوگوں
لوگوں ماں بہن کی گالی دیتے نظر آ رہے ہو اور کہتے ہو ہم مسلمان ہیں، مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ امتی ہیں۔ اے لوگوں ذرا غور سے سنو، جس غوث اعظم کا آپ نے تذکرہ کیا، جس غوث اعظم کی آپ رفعت سن رہے ہیں، جن کے مقام اور منصب کو سن رہے ہیں، کبھی ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ میرے غوث اعظم کی شان کیا ہے، غوث اعظم کا مقام کیا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کے ساتھ سنو، اللہ تعالیٰ کے نبی کی دوسری حدیث پاک سنو پیارے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، آپ ان سے حوالہ جا کر پوچھ سکتے ہیں کہ جو میں بول رہا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی میرا غلام مجھ پر محبت سے سلام پڑھتا ہے، میں مدینے میں ہوتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب عطا کرتا ہوں۔ لوگوں ذرا غور سے سنو، آج اگر کوئی پیر صاحب ہمارے اور آپ کے گھر آ جائیں تو ہم ان سے کیا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت دعا کر دیجئے کہ رزق میں بڑی تنگی ہو گئی ہے، دعا کر دیجئے کہ بچے بات نہیں مانتے، دعا کر دیجئے کہ گھر میں آسیبی خلل ہے۔ میں کہتا ہوں کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نسخہ لے کر جاؤ، اور یہ نسخہ ہمارے اور آپ کے باپ کا نسخہ نہیں ہے، یہ کسی مدرسے کے مدرس کا نسخہ نہیں ہے، یہ مسجد کے کسی امام کا نسخہ نہیں ہے، یہ خانقاہ کے کسی پیر کا نسخہ نہیں ہے، یہ ان کا نسخہ ہے جن کی شان اور عظمت کا یہ عالم کہ بریلی کا امام جب کہے تو یہ کہے رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، مظہر مصدریت پر اظہر درود، مصدر مظہریت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ ماشاءاللہ، بہت لاجواب۔ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے روزگار میں برکت ہو، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، تو میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں۔ کون بتا رہا ہے نسخہ؟ میرے آقا بتا رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ نسخہ کون سا ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اپنے ماں باپ پر رحمت کیا کرو، اپنے ماں باپ سے محبت کیا کرو، اپنے ماں باپ کی تعظیم اور تکریم کیا کرو، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہاری عمر میں بھی برکت عطا فرما دے گا۔ لوگوں ذرا توجہ کے ساتھ سنو، میں تمہیں کیا سنانا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک غوث اعظم نے کبھی اپنی ماں کے دل کو نہیں دکھایا، غوث اعظم نے کبھی اپنے باپ کو گالی نہیں دی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماں باپ کی تعظیم کرتے رہے، ماں باپ سے محبت کرتے رہے۔ یہ ماں کی ہی تربیت کا اثر تھا کہ میرے آقا غوث اعظم ڈاکوؤں کے سامنے ہیں، 40 ڈاکو سامنے ہیں لیکن آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ یہ ماں کی تربیت کا اثر ہے۔ اور آج کی ماں جب بچے کو سلا رہی ہے تو ٹیلی ویژن دیکھ کے سلا رہی ہے، بچوں کو اٹھا رہی ہے تو گانا گا کر اٹھا رہی ہے، بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر ماں نیک ہوگی تو بیٹا بھی نیک ہوگا، اگر ماں نیک ہوگی تو بیٹا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہوگا، ماں اگر نیک ہوگی تو بیٹا مفتی اعظم ہند ہوگا، ماں اگر نیک ہوگی تو بیٹا تاج الشریعہ ہوگا، ماں نیک ہوگی تو بیٹا غوث اعظم ہوگا، ماں نیک ہوگی تو بیٹا خواجہ غریب نواز ہوگا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں توجہ کے ساتھ، نوجوانوں غور سے سنو، تم روزانہ جلسہ سنتے ہو، ہم لوگ بھی روزانہ جلسہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، یہ زندگی اس کام کے لیے ہے کہ تم مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سیکھو۔ آج کا نوجوان کھڑا ہو کر پیشاب کرتا ہے اور جیسے ہی جلسے میں آتا ہے تو کہتا ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ میں کہتا ہوں تمہارے دامن پکڑنے پر لعنت ہے، اس لیے کہ تم اگر دامن پکڑے ہوتے تو بیٹھ کر تم استنجا کیا کرتے، اگر تم دامن پکڑے ہوتے تو ماں باپ کو دیکھ کر سلام کیا کرتے، اگر تم دامن پکڑے ہوتے تو چغلی اور جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے، اگر تم نے دامن غوث اعظم کا پکڑا ہوتا تو بڑوں کی تعظیم کرتے، چھوٹوں سے محبت کرتے، اگر تم نے دامن پکڑا ہوتا تو پہلے ماں کو کھانا کھلاتے پھر اپنے کھانا کھلاتے۔ تم نے دامن پکڑا ہی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تم
بیٹھ کر جھوٹ بل جلسے میں بول رہے ہو. اور یہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والوں ذرا غور سے سنو. یا رسول اللہ کا نعرہ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی لگایا, حضرت فاروق اعظم نے بھی لگایا, حضرت عثمان غنی نے بھی لگایا, مولا علی مشکل کشا نے بھی لگایا. بتاؤ کہ ان میں سے کس کی نماز قضا ہوئی؟ بتاؤ کہ ان میں سے کس کی نوافل قضا ہوئی؟ بتاؤ کہ ان میں سے کون ہے جنہوں نے اپنے ماں کو گالی دی؟ بتاؤ ان میں سے کون ہے جو بیٹھ کر چوراہوں پر چغلی اور جھوٹ بولا؟ اے لوگوں, اس میں سے کوئی آپ کو نہیں ملے گا. اگر غوث اعظم سے آپ کو محبت ہے تو غوث اعظم کے کردار کو بھی دیکھو, غوث اعظم کی تعلیم کو دیکھو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قبرستان کے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض نہ دیا جائے. میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ چغلی اور غیبت سے بچو. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو. لیکن آج کا مسلمان جو کہتا ہے ہم غوث اعظم کا مرغا کھاتے ہیں, ہم غوث اعظم کا صدقہ کھاتے ہیں, تم صرف صدقہ کھاتے ہو اس لیے کہ تم نے پیٹ بھرنے کی کوشش کی ہے. اگر واقعی غوث اعظم کی تعلیم کا نور تمہارے سینے میں ہوتا تو کبھی تم جھوٹ نہیں بولتے, کبھی غیبت اور چغلی نہیں کرتے. آج دیکھو مسجد میں انسان نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہی گیا اس کے لیے آپ چغلی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے لیے آپ غیبت کرتے ہیں. اور لوگوں میں اللہ کے نبی کی ایک حدیث پاک پڑھوں. لوگوں بات میری نہیں ہے, بات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے. زبان میری ہے, بات آمنہ کے چاند کی ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ارج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم. توجہ کے ساتھ سنو پیارے, آج اگر کسی کے جسم میں کوئی کانٹا چبھ جائے تو ڈاکٹر کے پاس جا کے پہلے اس کو انجیکشن کس چیز کا لیتا ہے؟ پہلے اس کو سن کراتا ہے, سن کرانے کے بعد اس کو آپریٹ کرائے گا. اگر آپ کے جسم میں کوئی زخم نکل جائے تو پہلے آپ اس کو سن کراتے ہو, پہلے آپ جا کر زائلوکیم کا انجیکشن لیتے ہو, پھر جب ڈاکٹر سن کر لیتا ہے تو اس کو آپریشن کرتا ہے تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے. لیکن آؤ پیارے, اللہ کے نبی کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا ذرا ترجمہ سنو. میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی شب ہے. کب کی شب ہے؟ معراج کی شب ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی جا رہے ہیں, کہاں؟ جنت کی سیر کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں جبریل میرے آقا کے ساتھ ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا کہ ایک قوم کے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تانبے کے کر دیے ہیں. کس چیز کے؟ تانبے کے. اور وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں, وہ اپنے چہرے کو چھیل رہے ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے پوچھا من هؤلاء یا جبریل, اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کر غیبت کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیٹھ کر چغلی کیا کرتے تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پیارے, آج جو تم چغلی بیٹھ کر کرتے ہو, آج جو تم بیٹھ کر غیبت کرتے ہو, اس وقت تم میں کون سی ایسی طاقت آ جائے گی کہ جو تمہارے ہاتھ تانبے کے ہو جائیں اور تمہارے ناخن تانبے کے کر دیے جائیں اور تم اپنے چہرے کو چھیل سکو گے؟ آج ایک سوئی برداشت نہیں کر سکتے, آج ایک کانٹا تمہیں برداشت نہیں ہوتا. وہ کیسے وہ دن آ جائے گا کہ اس وقت تمہاری انگلیاں جو ناخون جو ہیں وہ تانبے کے ہوں گے اور تم اپنے ناخون سے اپنے چہرے کو چھیل سکو گے. اللہ اکبر. اس قوم کی کم نصیبی یہ ہے پیارے کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کے نام پر قربان ہونے کو تیار ہیں. آپ کو قربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, صرف اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے. توجہ کے ساتھ سنو پیارے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے شان, غوث اعظم کو مقام اللہ نے کتنا بلند کیا, سبحان اللہ. توجہ کے ساتھ میری بات سنو. اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ يحب فلانا فاحبه فيحبه جبريل فينادى جبريل في اهل السماء فان الله يحب فلانا فيحبه فيحب في اهل السماء ثم يودع له القبول في اهل الارض. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بناتا ہے تو جبریل سے اللہ کہتا ہے کہ جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر جبریل اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جبریل اللہ تعالیٰ سے جبریل آسمان دنیا میں آواز دیتے ہیں. آسمان کے تمام نوری فرشتے, آسمان کے تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اے
لوگوں اب ذرا ایک بات غور سے سنو، اللہ جھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ چغل خوروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ غیبت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بے نمازیوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ ماں باپ کو تکلیف دینے والے سے محبت نہیں کرتا، اللہ زمین ہڑپنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ حرام کھانے والوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کا پابند ہو، جو مصطفیٰ جان رحمت پر قربان ہونے کا جذبہ رکھتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی شریعت کا عامل ہو، اس پر اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اب ذرا توجہ کرنا پیارے، پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس زمین پر اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔